پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج 15 اپریل 2021، جماعت کلاس 8 سبجیکٹ اردو، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے استاد کا احترام۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا تھا، جو آپ کو یاد ہوگا، ذہن میں بات ہوگی تو میں پھر آپ سے یاد دہانی کے لیے پھر بات کرتا ہوں۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے استاد کی عظمت کے بارے میں پڑھا تھا کہ استاد کا پیشہ جو ہے یہ بہت عظیم پیشہ ہے۔ دنیا کے اندر ایک واحد شخصیت ہے جس کے ذریعے اندھیرے میں روشنی آتی ہے، انسان کا اندرون جو ہے، اس کا ذہن جو ہے یہ بالکل خالی ہوتا ہے، اور ایک استاد ہی ہے جو اسے اس خالی کاغذ پر نقش و نگار کرتا ہے اور اسے جانکاری کی طرف لاتا ہے۔ تو آج اسی ٹاپک کا جو دوسرا حصہ ہے، صفحہ نمبر 29 آپ نکالیں، ہم پہلے پڑھیں گے، میں پڑھوں گا آپ سنیں۔ پہلے چند خصوصیات جو استاد کے متعلق بیان کی گئی تھی وہ ہم نے پڑھی، اور آج ایک واقعہ ہم پڑھیں گے، اس سے آپ کو نصیحت ملے گی۔ روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگائی۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، اور تم کو شرم نہیں آتی ہے، کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ یہ ایک واقعہ ہے۔ ایک عظیم بادشاہ، مشہور بادشاہ نوشیروان، جو کہ چاہے وہ بادشاہ ہو کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی بہت بڑے سکالر کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی سکالر کا بیٹا ہو، تعلیم ان کے لیے بھی ضروری ہے، تعلیم کے بغیر وہ بھی بیکار ہے۔ تو نوشیروان نے اپنا صاحبزادہ تعلیم و تربیت کے لیے استاد کے پاس لے گیا۔ تو وقت گزرنے کے بعد ایک دن نوشیروان کو خیال آیا کہ میں جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیسا ہے، اور بچہ کیا واقعی کچھ پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں۔ تو بہرحال یہ وہاں گیا۔ جب وقت کا بادشاہ اپنے شہزادے بچے کے پاس جاتا ہے تو جو ہی وہاں گیا تو دیکھا کہ نوشیروان بادشاہ نے دیکھا
کہ اس کا بیٹا اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہے لوٹا لے کر، استاد پاؤں دھو رہا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر نوشیروان کو غصہ آیا اور نوشیروان نے اپنے بیٹے کے منہ پر تماچا مارا۔ یہاں اس کا تماچا مارنا تھا، استاد نے سوچا کہ شاید شہزادے سے پانی دلوا رہا ہوں، بڑا ہے، بادشاہ ہے، غصہ آ گیا، ناراض ہو گیا۔ لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ نوشیروان نے اپنے بیٹے کے منہ پر تماچا اس لیے مارا تھا کہ وہ خود پاؤں دھو رہا ہے، تمہیں بحث شاگرد شرم آنی چاہیے تھی، تو پانی ڈال رہے ہو، بلکہ تمہیں خود اس کا پاؤں دھونا تھا۔ تو اس نے بیٹے سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے کہ تیرا استاد پاؤں دھو رہا ہے اور تو کھڑا پانی ڈال رہا ہے؟ چاہیے یہ تھا کہ تجھے خود اپنے استاد کا پاؤں دھونا تھا۔ تو میرے پیارے طلباء و طالبات، عزیز بچوں، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ استاد کا احترام ضروری ہے، کیونکہ جب استاد کا احترام ہوگا تو استاد کو بچوں سے پیار ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، استاد کو بچوں سے شفقت ہونی چاہیے اور بچے کو استاد کا احترام ہونا چاہیے، تو تب ہی جا کر ایک استاد کی بات بچے کے دل کے اندر جاتی ہے، اور جب بچے کے اندر استاد کا احترام ہوگا تو استاد کو ہی اس سے شفقت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں جو ہیں بچے اور استاد کے لیے ضروری ہیں۔ وَقِرُّوا مَا تَعَلَّمَ الْعِلْمُ مِنْهُ، تمہیں اس کا احترام کرنا ہے جس سے تم علم حاصل کرتے ہو۔ تو یہاں ایک سوال ہے کہ نوشیروان نے بیٹے کے منہ پر چپت کیوں لگائی؟ تو اس کا جواب ہے، نوشیروان نے اپنے بیٹے کے منہ پر چپت اس لیے لگائی کہ استاد خود پاؤں دھو رہا ہے اور تم کو شرم نہیں آتی اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے؟ یہ نوشیروان نے یہ کہا کہ بیٹے چاہیے تھا کہ تمہیں استاد کے پاؤں خود دھونے چاہیے، تو تم کھڑے ہو کر پانی ہی ڈال رہے ہو۔ تو یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی اپنے اساتذہ کرام کا احترام کرنا چاہیے، چونکہ استاد ایک ذریعہ ہے انسان کو بے خبری کے عالم میں سے نکال کر ایک جھنکار دنیا میں لانے کے لیے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے۔ اور اچھا انسان وہی ہے جو حاصل کرے اور اپنی زندگی جو ہے روشن کرے۔ تو پیارے بچوں، آج کا روز یہی ختم ہوتا ہے۔ آپ یہ بات لکھ کے رکھیں اور ذہن میں رکھیں۔ شکریہ، وسلام۔